اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں سے جو کچھ تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجا جاتا ہے اسے پڑھتے رہو اور نماز قائم رکھو۔ نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے یقیناً روکتی ہے، اور اللہ کو یاد کرنا یقیناً سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب کے ساتھ ایسے طریق سے بحث کرو جو نہایت اچھا ہو، مگر ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ یہ اصول تسلیم نہیں کرتے، اور کہو جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اور جو تم پر اتارا گیا ہے ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور انہی باتوں کے قائم کرنے کے لیے ہم نے تمہاری طرف یہ کامل کتاب نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا ناشکر گزاروں کے سوا جانتے بوجھتے ہوئے کوئی انکار نہیں کرتا۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے محمد، اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت البتہ اسے باطل قرار دینے والے شبہ میں پڑ سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ نہیں، بلکہ یہ قرآن تو ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے کھلے کھلے نشانات رکھتا ہے، اور ہمارے نشانات کا ظالموں کے سوا جانتے بوجھتے ہوئے کوئی انکار نہیں کرتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور منکروں نے کہا اس کے رب کی طرف سے اس پر نشانات کیوں نہیں اتارے جاتے؟ کہہ دیجئے اور بھی بہت سے نشانات اللہ کے پاس موجود ہیں، چنانچہ میں بعض انظاری نشانات کے متعلق تمہیں واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں۔
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر کیا ان کے لیے یہ نشان کافی نہیں کہ ہم نے تم پر یہ کامل کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں بڑی رحمت ہے اور ان لوگوں کے لیے عظمت کا سامان ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے، اور وہ آسمان اور زمین کی موجودات کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی زیاں کار ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ تم سے نشان عذاب کے لانے کا اس کے وقت کے آنے سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر اس نشان کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر یقیناً آئے گا اور اچانک آئے گا، اور انہیں اس سے پہلے اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ وہ تم سے عذاب کے لانے کا اس کے وقت کے آنے سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو یقیناً گھیرنے والی ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ وہ دن ہے جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانک لے گا، اور اللہ کہے گا اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتو۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر متنفس کو موت سے دوچار ہونا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو لوگ ایمان اختیار کرتے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ہم انہیں یقیناً جنت کے بلند مقامات میں جگہ دیں گے، جس جنت کے نیچے اسے شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اچھے اعمال بجا لانے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ ان اچھے اعمال بجا لانے والوں کا جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ
دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا، کامل طور پر آگاہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو بلا مزد کام پر لگایا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو شرک کر کے وہ کس طرف کو بہہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہر بات سے پورے طور پر آگاہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے بادل سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی پزمردگی کے بعد سرسبز و شاداب کیا ہے، تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے۔ کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور ناجائز کمائی سے نہیں رکتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیاوی زندگی صرف غفلت کا سامان اور بے حقیقت چیز ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ لوگ جانتے تو آخرت کی طرف توجہ کرتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اسی کے لیے فرما برداری کو خالصتاً کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عارضی سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، سو یہ عواقب وہ ضرور جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم یعنی مکہ اور اس کے نواح کے علاقے کو بامن بنایا ہے، جبکہ ان کے گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا صداقت کو جب وہ اس کے پاس آ جائے جھٹلاتا ہے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہم میں ہو کر ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں پر چلائیں گے، اور اللہ یقیناً اچھے اعمال بجا لانے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الروم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب کر دیے گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کی سرزمین یعنی شام و فلسطین میں، اور وہ ایرانیوں سے اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان پر ضرور غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سال میں غالب آ جائیں گے۔ اس واقعہ سے پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کی اصل حکومت ہے، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ کی دی ہوئی ایک فتح کی وجہ سے وہ خدائے عظیم جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ اس دنیاوی زندگی کے ظاہر پہلو کو جانتے اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں میں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کو حق و حکمت کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بڑھ کر تھے، انہوں نے زمین کاشت کی اور اسے جتنا انہوں نے آباد کیا ہے اس سے زیادہ آباد کیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ان کی تکذیب کی اور ہلاک ہوئے۔ اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ سو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کا انکار اور ان کی تخفیف کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا اور پھر اس سلسلے کو دہراتا بھی رہتا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن وہ موعود گھڑی آئے گی مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے شریکوں میں سے ان کی سفارش کرنے والے نہ ہوں گے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے منکر ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن وہ گھڑی آئے گی اس دن اچھے اور برے الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پھر جو لوگ تو ایمان لا چکے ہوں گے اور انہوں نے مناسب حال نیک عمل کیے ہوں گے، انہیں شاندار سرسبز باغ میں خوشی پہنچائی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہمارے احکام اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا، وہ عذاب کے سامنے لائے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ سو اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے، اور پچھلے پہر اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ وہ خدائے برتر
جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی ویرانی کے بعد سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ اور اس خدائے برتر کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھو تم انسان بن کر پھیلتے چلے جاتے ہو۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان پیار و رحم کا تعلق قائم کیا ہے۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اور اس کے نشانات میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، اس میں علم والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اس کے نشانات میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں جو سنتے ہیں۔ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ وہ خوف و امید پیدا کرنے کے لیے تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بادل سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی پزمردگی کے بعد سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سے نشانات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جیسے ہی اس نے تمہیں زمین سے آواز دے کر پکارا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کے ہیں، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا اور پھر اس سلسلے کا اعادہ کرتا رہتا ہے، اور یہ امر اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔